رات کے کھٹا ٹھوپ اندھیرے میں سڑک کے درمیان ایک شخص اچانک آ گیا اور پھر وہ کار سے بری طرح کچلا کیا۔ مگر یہ کیا؟ وہ زخمی شخص کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور اس پر نظر پڑتے ہی گاڑی میں موجود نوجوان کا دل ڈوبنے لگا۔ کہتے ہیں کالا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت۔ ثبوت کہانی میں موجود ہے۔ انوکھی وصیت۔ خدا جانے اس منحوس سلسلے کی ابتدا کب ہوئی اور کیسے ہوئی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس نے میری زندگی کے دھاروں کا رخ تبدیل کر دیا ہے۔ لوگ مجھے پاگل ڈاکٹر کہتے ہیں۔ میرا کاروبار قطعی طور پر تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ میری اس تباہی میں میرے ایک گہرے دوست منیر کا ہاتھ ہے۔ ایک دن میں ایک گاؤں میں ایک مریض کو دیکھنے گیا ہوا تھا، اور جب واپس شہر آنے لگا تو منیر کے بوڑھے چچا کا پیغام ملا کہ وہ مجھ سے کسی اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش پر مجھے بے حد تعجب ہوا، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ کئی سال قبل طالب علمی کے زمانے میں منیر کے ہمراہ میری ان سے سرسری ملاقات ہوئی تھی۔ نیز منیر کے اپنے چچا کے متعلق فراہم کردہ معلومات کے مطابق اس کے چچا تمام عزیزوں میں انتہائی سڑیل مزاج اور بد دماغ مشہور تھے۔ ساری زندگی خاندان کے ہر فرد سے تعلقات کشیدہ رہے۔ آوارہ مزاجی کا یہ عالم کہ قریب قریب دنیا کا ہر ملک دیکھا، اور بڑھاپے میں اس چھوٹے سے غیر معروف گاؤں میں سکونت اختیار کر لی۔ زندگی بھر نہ کوئی کام کیا اور نہ ہی روٹی کمانے کی فکر دامن کی رہی۔ ان کی آمدنی کا ذریعہ کیا تھا کسی کو معلوم نہ تھا۔ ان تمام کمزوریوں کے باوجود اپنے بھائی کی موت کے بعد انہوں نے منیر کے تعلیمی اخراجات کا بوجھ اٹھا کر اس کے غیر یقینی مستقبل کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ ان حالات میں اس کے چچا کا مجھ سے ملنا اور کسی اہم مسئلے پر گفتگو کرنے کی خواہش کا اظہار کرنا یقیناً تعجب خیز تھا۔ میں یہ کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ منیر کے چچا کے بارے میں میری رائے اچھی نہیں تھی۔ بہرحال میں اپنے دل میں نفرت کو چھپائے ان سے ملنے چلا گیا۔ وہ بڑی بےتابی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بڑی خوش اخلاقی سے پیش آئے اور تواضع کی، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہنے لگے، شاہد، میں گزشتہ کئی دنوں سے تم سے ملاقات کے لیے سوچ رہا ہوں۔ اچھا ہوا تمہیں گاؤں آنا پڑا، ورنہ مجھے تمہارے شہر جانا پڑتا۔ جی فرمائیے، میں نے معدب ہو کر کہا۔ بات یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے میز پر رکھے ہوئے سگریٹ کے پیکٹ سے سگریٹ نکالا اور طویل کش لگانے کے بعد اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگے، میری زندگی کی گنی چنی گھڑیاں رہ گئی ہیں، وقت بہت کم ہے، کل شام تک۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا۔ صحیح بات تمہیں بتا رہا ہوں، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ میں نے وصیت لکھ دی ہے اور آج ہی تمہارے اور منیر کے کلاس فیلو وکیل جمیل کو بھجوا رہا ہوں۔ میری وصیت کے مطابق تم میری موت کے بعد اس مکان کو آگ لگا کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا، میری لاش کو دفن نہ کرنا اور اسی مکان میں پڑی رہنے دینا۔ مکان کی تمام چیزوں کو ساتھ ہی جلا دینا۔ یہ خیال رکھنا کہ مکان میں موجود کوئی چیز بھی کوئی شخص لے کر نہ چاہے۔ مگر دیکھو شاہد، چچا نے میری بات کاٹ دی، میں تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نہ تو پاگل ہوں اور نہ بڑھاپے سے میرا دماغ سٹیا کیا ہے۔ میں نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ اگر آپ… ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، انہوں نے میری بات دوبارہ کاٹی۔ میں منیر سے یہ بات نہیں کہہ سکتا، وہ مجھے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ میرے خاندان کی آخری نشانی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے۔ میں نے زندگی بھر بڑے دکھ اٹھائے ہیں، ایک پل بھی راحت نہیں مل سکی۔ مجھ سے زندگی میں بس ایک غلطی ہوئی ہے، اور اب میں دوسری غلطی کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا۔ پہلی غلطی میں نے نادانستہ طور پر کی، لیکن میں اس سے مالا مال ہو گیا تھا۔ مجھے بے پناہ دولت مل گئی، لیکن سکھ چین سب کچھ لٹ گیا۔ چچا کی آواز بھرا گئی تھی اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ چند لمحے خاموش رہے اور پھر اپنے جذبات پر قابو پانے کے بعد بولے، اس گھر کی ہر چیز منحوس ہے، اسے جلنے دینا۔ اگر میری وصیت پر عمل نہ کیا گیا تو خدا جانے کتنے ہولناک نتائج برآمد ہوں گے۔ یہ میری آخری خواہش ہے، کل میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ چچا یہی باتیں بار بار دہراتے رہے۔ ممکن ہے ان کا مقصد اپنی باتوں اور وصیت کی اہمیت واضح کرنا ہو، لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں۔
بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ بغیر کسی معقول وجہ کے مکان کو آگ لگا دیں؟ اور پھر یہ بات تو قطعی طور پر ناقابل یقین تھی کہ وہ کل شام تک مر جائیں گے۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ شہر پہنچتے ہی منیر کے چچا کے علاج کے سلسلے میں بات کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پاگل پن میں مکان کو آگ ہی لگا دیں اور خود بھی تماشا دیکھتے ہوئے جل مریں یا گاؤں کے کسی آدمی کو نقصان پہنچائیں۔ میں چچا سے رخصت ہو کر شہر پہنچا اور منیر سے ملنے چلا گیا، لیکن اتفاق سے ہماری ملاقات نہ ہو سکی۔ وہ گھر پر نہیں تھا۔ اس کے بعد میں اپنے کام میں اس قدر مصروف رہا کہ اس تمام واقعے کو یکسر بھول گیا، اور تیسرے دن اس وقت یاد آیا جب منیر مجھ سے ملنے میرے کلینک آیا۔ میں نے منیر کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اس کے چچا پاگل ہو گئے ہیں، اس لیے ان کا علاج جلد کرانا ضروری ہے۔ ابھی پاگل پن کی ابتدائی صورت ہے، اور اگر زیادہ وقت اسی حالت میں گزر گیا تو علاج سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ منیر نے خاموشی سے میری بات سننے کے بعد کہا، شاید تم چچا کے علاج کی بات کر رہے ہو، انہیں فوت ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ میں اسی سلسلے میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ تو کیا چچا کی پیشن گوئی صحیح تھی؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا، میرے نزدیک تو پیشن گوئی کا صحیح ہونا محض اتفاق ہے۔ منیر کہنے لگا، خیر جو ہونا تھا ہو چکا۔ میں ابھی جمیل کے پاس سے اٹھ کر آیا ہوں۔ میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ اگر وصیت پر عمل درآمد کی کوشش کی گئی تو میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر اپنا حق وصول کر لوں گا۔ چچا آخری عمر میں پاگل ہو گئے تھے، تم نے بحیثیت ڈاکٹر انہیں پاگل قرار دیا ہے۔ ایسی صورت میں وصیت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ بغیر کسی معقول وجہ کے ہم اپنا گھر چلا کر تماشا دیکھیں؟ جمیل نے اصولی طور پر میری بات سے اتفاق کیا۔ اب تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے منیر کی بات سے اتفاق کیا۔ تو پھر تمہیں بھی میرے ساتھ گاؤں چلنا ہوگا، منیر نے کہا۔ چچا کی تجویز و تکوین کے بعد تم اور جمیل چلے آنا، میں چھٹیوں کے 2 ماہ وہیں گزاروں گا۔ دوسرے روز میں نے کلینک بند کیا اور منیر کے ساتھ ہو لیا۔ جمیل بھی ہمارے ساتھ تھا۔ دوپہر کے وقت ہم تینوں گاؤں پہنچے۔ چچا کی لاش اب تک ویسے ہی بے گور و کفن پڑی تھی۔ لاش کو دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جمیل بھی گھبرا گیا، ان کی شکل بگڑ کر انتہائی بھیانک ہو گئی تھی۔ بے نور آنکھیں ایسے چمک رہی تھیں جیسے رات کی تاریکی میں خونخوار جانوروں کی چمکا کرتی ہیں۔ ہاتھوں کے ناخن بڑھ کر نوکیلے ہو گئے تھے۔ لاش کی یہ حالت دیکھ کر ہم نے فوراً تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، اور فارغ ہونے کے بعد شام تک میں اور جمیل واپس شہر لوٹ آئے۔ وقت کے معمول میں کوئی فرق نہ آیا۔ دن گزرتے گئے، اور پھر ایک دن جب میں کلینک سے فارغ ہو کر گھر جا رہا تھا، میری ملاقات ڈاکٹر کمال سے ہو گئی۔ ڈاکٹر کمال کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ وہ ملک کے مشہور و معروف ماہر لسانیات اور ان دنوں یونیورسٹی کے لائبریری انچارج تھے۔ کیا منیر سے ملاقات ہوئی ہے؟ ڈاکٹر نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ کل دوپہر ایک مریض کو دیکھنے مجھے گاؤں جانا ہے۔ ارادہ ہے کہ منیر سے بھی مل لوں گا۔ کیا کوئی کام ہے؟ لائبریری سے سنسکرت کی ایک قدیم کتاب غائب ہے، ڈاکٹر کمال نے بتایا۔ دنیا کی سب سے قدیم ہے، جو کسی جوگی کی لکھی ہوئی تھی۔ تو کیا آپ کا مطلب ہے کہ منیر نے وہ کتاب چوری کر لی ہے؟ میں نے صاف بات کی۔ نہیں بھائی، میں نے یہ کب کہا ہے؟ ڈاکٹر کمال نے بات بناتے ہوئے کہا۔ لائبریری کے کلرک کی غلطی سے ایسا ہوا ہے، ورنہ ایسی نادر کتاب کوئی بھی شخص لائبریری سے باہر لے جانے کا مجاز نہیں، بلکہ لائبریری میں ہی بیٹھ کر استفادہ کر سکتا ہے۔ بہرحال جیسے بھی ہوا، آپ مہربانی کر کے منیر سے کتاب لے آنا۔ اس کتاب کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا میں صرف یہی ایک جلد ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کتاب کی واپسی کا وعدہ تو کر لیا، لیکن پریشان تھا کہ منیر سے جا کر کیا کہوں گا اور کتاب کیوں کر حاصل کروں گا۔ اگر اس نے کتاب چوری کی ہے تو وہ واپسی کے لیے رضامند نہیں ہوگا۔ اسی ذہنی الجھن میں مبتلا دوسرے دن جب میں منیر سے ملا تو کوئی بات نہ کر سکا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے جانے کی رخصت چاہی تو منیر نے خود ہی پریشانی دور کر دی اور کتاب کو الماری سے نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہنے لگا، یہ کتاب مہربانی کر کے ڈاکٹر کمال کو دے دینا، اب یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ میں نے اس کی ایک نقل تیار کر لی ہے۔ میں نے منیر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چمڑے کی جلد والی کتاب کو کار میں اپنی ساتھ والی سیٹ پر رکھتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر شہر روانہ ہو گیا۔ منیر کی باتوں سے مجھے ڈاکٹر کمال کے شکوک کی تصدیق ہو گئی، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر منیر کو کتاب چوری کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ اس کتاب میں رکھا ہی کیا ہے؟ ڈاکٹر کی اس کتاب سے مستفید ہونے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن منیر کے لیے قطعاً بے مقصد ہے۔ میں نے شہر پہنچتے ہی کتاب ڈاکٹر کے حوالے کی اور زندگی کے ہنگاموں میں کھو گیا۔
اس قصے کے تقریباً 3-4 ماہ بعد مجھے ایک مریض کو دیکھنے گاؤں جانا پڑا۔ رات کا وقت تھا، سوچا منیر سے بھی ملتا جاؤں۔ دروازے پر دستک دی تو دروازہ منیر نے ہی کھولا اور مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اسے دیکھ کر مجھے بے حد افسوس ہوا۔ کاش میں اس سے ملنے نہ آتا۔ داڑھی بڑی ہوئی، سر کے بال الجھے ہوئے، جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور میلا لباس، گویا وہ کسی وحشی قوم کا فرد ہو۔ اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ مجھ سے رہا نہ کیا تو میں نے پوچھ ہی لیا۔ منیر مسکراتے ہوئے بولا، اب مجھ سے مصنوعی زندگی نہیں گزاری جاتی، میں نے سب کچھ ترک کر دیا ہے۔ زندگی کی حقیقت پانے کے بعد میں تمام تکلفات سے بے نیاز ہو گیا ہوں۔ اگر میں بھی آپ… منیر بات کرتے کرتے ایک دم خاموش ہو گیا اور دروازے کی سمت دیکھنے لگا۔ میں نے پہلی بار دروازے کی طرف دھیان دیا، جو اندر سے مقفل تھا اور کوئی شخص اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنائی تھی، بالکل ایسے جیسے کوئی شخص کیچڑ میں چل رہا ہو۔ تھپ تھپ آواز آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی۔ منیر اور میں دروازے کی طرف دیکھتے رہے۔ میں اٹھ کر دبے پاؤں دروازے تک گیا اور کان لگا کر سننے لگا۔ میں نے چابی گھما کر تالا کھولا اور باہر جھانک کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ ارے بھائی، کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ یہاں تو ہر روز یہی ہوتا ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، منیر نے قہقہا لگایا۔ ابتدا میں مجھے بھی پریشانی ہوئی تھی، لیکن ہم میں جلد دوستی ہو گئی۔ کس سے؟ میں نے پوچھا۔ تم جنہیں بھوت پریت کہتے ہو، منیر نے کہا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بتاؤ، تم نے وہ کتاب ڈاکٹر کمال تک پہنچا دی تھی؟ ہاں، اسی وقت، میں نے مختصر جواب دیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس گھر میں بیٹھے ہوئے مجھے ایک انجانا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ منیر بھی میرے ساتھ باہر تک آیا اور جب میں کار کا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگا تو اس نے کہا، کبھی کبھار ملتے رہا کرو، لیکن دن کے وقت، رات میں نہیں۔ میں اتنا پریشان تھا کہ جواب دیے بغیر ہی کار اسٹارٹ کر کے شہر روانہ ہو گیا۔ میرا ذہن الجھ گیا تھا کہ کمرے سے باہر کون تھا، حقیقی زندگی سے اس کی کیا مراد تھی، اس نے رات کے وقت ملنے سے کیوں منع کیا ہے؟ یہاں آنے کے بعد کہیں اس نے مجرمانہ زندگی تو اختیار نہیں کر لی؟ شاید اسی لیے شہر کے بجائے گاؤں میں رہائش رکھی ہو۔ میں گھر پہنچتے تک سارا راستہ یہی سوچتا رہا۔ میرے دماغ میں اس کی ایک ہی بات گونجتی رہی۔ اس واقعے کے تقریباً 3 ہفتے بعد جمیل مجھ سے ملنے آیا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے میرے قریب ہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اخبار میرے سامنے میز پر کھول کر پھیلا دیا اور کہنے لگا، آج کا اخبار دیکھا ہے؟ نہیں، صبح سے فرصت ہی نہیں ملی۔ کیا کوئی خاص خبر ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، بہت اہم خبر ہے، جمیل نے پیشہ ور وکیل کے لہجے میں زور دے کر کہا۔ منیر کے چچا کی لاش قبر سے غائب ہو گئی ہے۔ یہ دیکھو، قبر کی تصویر۔ جمیل نے تصویر پر انگلی رکھ کر بتایا۔ ممکن ہے کسی بھوکے جانور نے قبر کھود کر پیٹ بھرا ہو؟ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ جمیل نے مجھے غور سے دیکھا، جیسے اس کے لیے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارا مطلب ہے کہ جانور نے پیٹ بھرنے کی خاطر قبر کھودی ہوگی اور اس کے بعد کفن کو 1 میل کے فاصلے پر سڑک کے کنارے جا پھینکا ہے؟ یہی ہے نا تمہارا خیال؟ جمیل نے تلخ لہجے میں کہا۔ ہاں، ایسا تو ممکن ہے، میں نے اپنی بات پر اصرار کیا۔ جب کوئی جانور لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہوگا تو شاید کئی دوسرے جانور بھی دعوت میں شرکت کے لیے آ دھمکے ہوں اور اسی چھینا جھپٹی میں کوئی کفنی کو منہ میں دبا کر بھاگا ہوگا۔ واہ بھائی، تمہاری منطق بھی خوب ہے، جمیل نے سنجیدگی سے ڈانٹ دیا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور اتنی گہری قبر کھودے اور پھر لاش کو قبر سے باہر نکالنا تو قطعی ممکن نہیں۔ بس یہی نہیں، بلکہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کفن بالکل صحیح سلامت ہے۔ اگر جانور کھینچ کر لاش سے اتارتا تو یقیناً وہ پھٹ جاتا۔ اس کے علاوہ قبر کے اطراف میں زمین پر کسی بھی جانور کے پنجوں کے نشان دکھائی نہیں دیے۔ خبر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کفن کے قریب گاؤں کے چوکیدار کی لاش بھی پڑی ملی ہے۔ اس کی شہرک پھٹی ہوئی تھی، جیسے کسی خونخوار جانور نے پنجے اور دانت مار کر پھاڑ ڈالی ہو۔ دوسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ زمین پر کسی جگہ خون کا کوئی دھبا دکھائی نہیں دیا۔ یہ تو ناممکن سی بات ہے، میں نے حیرت سے کہا۔ اسی لیے تو متفکر ہوں، جمیل کہنے لگا۔ میرے خیال میں منیر اس پراسرار واردات میں ملوث ہے۔ جمیل کی بات پر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ میری نظروں کے سامنے منیر کا چہرہ گھوم گیا۔ اس کی بڑی ہوئی داڑھی، سر کے بے ترتیب بال، سیاہ حلقے اور میلا لباس، اس کی الٹی سیدھی باتیں، بھوت پریت سے دوستی، رات کو ملنے سے منع کرنا۔ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سوچتے ہوئے کہا،
لیکن میرا تو اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ منیر اگر مجرم ہے تو پولیس اسے گرفتار کر لے گی۔ یہ پولیس کے بس کی بات نہیں ہے، جمیل نے کہا۔ تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ منیر کے چچا نے اپنی عجیب و غریب وصیت کیوں کی اور مجھے کیوں بھیجی؟ تمہیں اس وصیت پر عمل درآمد کا ذمہ دار کیوں ٹھہرایا جبکہ ہم دونوں کا اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہ تھا؟ منیر کا کلاس فیلو ہونا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف بات کرو، میں نے پریشان ہو کر کہا۔ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم فوراً گاؤں جاؤ اور منیر کو جیسے بھی ہو ساتھ لیتے آؤ، شاید اس طرح وہ تباہی سے بچ جائے۔ جمیل نے کہا۔ کیسی تباہی؟ تم بھی منیر کی طرح پہلیوں میں بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا۔ تو کیا اس نے تم سے کوئی بات کی تھی؟ جمیل نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ میں نے منیر سے ملاقات، کمرے کے باہر بھاری قدموں کی آواز اور بھوت سے دوستی، غرض یہ کہ ہر بات تفصیل سے جمیل کو بتائی، جسے سننے کے بعد وہ مزید پریشان ہو گیا اور سوچنے کے بعد بولا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ منیر بہت آگے نکل چکا ہے، اب اس کا واپس لوٹ آنا مشکل ہی نہیں، شاید ناممکن ہو۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ کیا کوشش کرنی چاہیے؟ میری سمجھ میں تو تمہاری بات نہیں آئی، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ منیر جانے اور اس کا کام، میں اس کے نجی معاملات میں مداخلت کو مناسب نہیں سمجھتا۔ تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ کسی کے نجی معاملات میں دلچسپی نہ لیا کرو۔ میری اس بات کا جمیل نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اٹھ کر چل دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ موجودہ صورتحال سے جمیل تو درکنار، میں بھی مطمئن نہیں تھا۔ میرے ذہن میں بھی کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ جمیل نے پیشہ ور وکیل کی طرح مجھے بھی شکوک اور شبہات کی دلدل میں لا پھینکا تھا۔ آخر بوڑھے چچا نے اپنی انوکھی وصیت کے لیے مجھے اور جمیل کو کیوں منتخب کیا؟ مکان کو آگ لگا کر تباہ کرنے میں آخر کیا راز پوشیدہ ہے؟ اسے اپنی موت کے بارے میں کیوں کر علم ہو گیا تھا؟ منیر نے لائبریری سے کتاب کیوں چوری کی جبکہ وہ بحیثیت کالج پروفیسر کے آسانی سے کتاب حاصل کر سکتا تھا؟ منیر کا انجانا دوست کون ہے؟ جن بھوت یہ تو انسان کے توہمات کی تخلیق ہیں۔ میں سوچتا رہا اور خیالات کا تانا بانا الجھتا چلا گیا۔ اتفاق دیکھیے کہ اسی دن بعد دوپہر مجھے ایک مریض کے لیے گاؤں جانا پڑا۔ مریض کو دیکھنے کے بعد میں منیر سے ملنے اس کے گھر آ گیا۔ دروازے پر دستک دی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری دستک پر منیر کی نحیف آواز سنائی دی، کون صاحب ہیں؟ ارے یار میں شاہد، دروازہ کھولو، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ دروازہ کھلا اور میں منیر کو دیکھ کر بھونچک کر رہ گیا۔ چند ہی دنوں میں وہ بوڑھا دکھائی دینے لگا تھا، جھکی ہوئی کمر، اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں، چہرے پر جھریوں کا چال، سر اور داڑھی کے بال برف کی طرح سفید، جسم ہڈیوں کا پنجر۔ منیر نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا اور میرے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اس وقت میں نے منیر کی اس حرکت پر توجہ نہ دی، لیکن جب اس نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد دروازے کو اندر سے مقفل کر دیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ منیر خوف زدہ سا ہے اور اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی خود کو غیر محفوظ سمجھتا ہے۔ اسی وقت شام گہری ہونے لگی تھی۔ میرا خیال تھا کہ جلد ہی مطلب کی بات کر کے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن چچا کی لاش کی بابت بات کرنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ بیٹھے بیٹھے منیر اچھل کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تمہیں میں نے پچھلی مرتبہ کہہ دیا تھا کہ رات کے وقت مجھ سے ملنے نہ آنا۔ اب میں سوائے اظہار افسوس کے کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے اس وقت بہت ضروری کام ہے، تم دن میں کسی وقت آنا۔ منیر کی اس حرکت پر مجھے بہت غصہ آیا، مگر اس کی ابتر حالت دیکھ کر میں نے کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ منیر مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے باہر میری کار تک آیا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کار میں بیٹھتے ہوئے صرف اتنا کہا، تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بالکل بیمار معلوم ہوتے ہو، تمہارے جسم میں تو خون کا قطرہ بھی نہیں رہا۔ چلو میرے ساتھ شہر چلو، وہاں علاج بھی ہوگا اور تمہاری دیکھ بھال بھی کرتا رہوں گا۔ وہاں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ بوڑھا فضل دین ہر وقت تمہاری خدمت پر مامور ہوگا۔ تم بہت جلد تندرست ہو جاؤ گے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ نہیں، میں یہاں سے نہیں جا سکتا، منیر نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرا یہاں رہنا بہت ضروری ہے۔ میں تمہیں یا کسی اور کو اپنے ساتھ مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ چچا کی لاش کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، چچا آج کل میرے ساتھ ہی مقیم ہیں، ان کی وجہ سے میں یہاں مقیم ہوں، اس نے جواب دیا۔ مگر تم نے؟ میں نے کچھ نہیں کہا، منیر نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ خود ہی میرے پاس چلے آئے ہیں، مگر تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی۔
پھر کسی وقت بات کریں گے. تم جس قدر جلد ممکن ہو یہاں سے چلے جاؤ. اچھا خدا حافظ. اتنا کہہ کر منیر چلا گیا اور اس نے دروازہ بند کر لیا. میں بھی شہر لوٹ آیا. ابھی 2 میل کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ کار کی بتیوں کی روشنی میں سڑک کے درمیان کوئی شخص اندھے منہ پڑا دکھائی دیا. میں سمجھا کہ مجھ سے پہلے کسی بس یا گاڑی سے حادثہ پیش آیا ہوگا اور وہ کسی راہگیر کو کچل کر گزر گئی ہوگی. میں نے قریب پہنچ کر بریک لگائے، لیکن پھر خیال آیا کوئی قتل کی واردات نہ ہو اور مجھے اس معاملے میں ملوث سمجھ کر پولیس کے ہاتھوں پریشان نہ ہونا پڑے. لہٰذا بہتر ہے خاموشی سے اپنی راہ لی جائے. یہ سوچ کر میں نے کار کچے راستے سے گزارنی چاہی تاکہ لاش کے اوپر سے نہ جانا پڑے. لیکن پھر کیا تھا، وہ شخص اچھل کر کھڑا ہو گیا اور کار میں سوار ہونے کے لیے آگے بڑھا. گویا یہ مسافروں کو لوٹنے کے لیے سڑک کے درمیان لیٹا ہوا تھا اور اس کے کئی ساتھی قریب ہی کہیں چھپے ہوں گے. لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. میں خوف سے کانپ گیا. میری حالت یہ تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. میرے حواس بگڑ گئے اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ رہا. اسی گھبراہٹ اور حواس باختگی کے عالم میں ایکسیلیٹر پر پاؤں کا وزن پڑنے سے ایک دم کار کی رفتار بے تحاشا تیز ہو گئی اور میں منیر کے چچا کو اپنی کار کے پہیوں تلے رونتا کچلتا آگے بڑھ گیا. اس واقعے سے میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا جمیل کے پاس پہنچا. اس وقت وہ ایک قتل کے مقدمے کی تیاری میں مصروف تھا. میں نے اسے حالات سے آگاہ کیا تو وہ مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہو گیا اور مجھے اپنے ہی گھر میں رات بسر کرنے کے لیے روک لیا. اس کے خیال کے مطابق گھر جانا میرے لیے خطرناک تھا. وہ رات بڑی ہی بھیانک بن کر گزری. میں ایک پل کے لیے سو نہ سکا اور کروٹیں بدلتا رہا. صبح ناشتہ کرنے کے بعد معمول کے مطابق جب میں کلینک پہنچا تو وہاں منیر کو اپنا منتظر دیکھ کر حیران رہ گیا. منیر نے چھوٹتے ہی کہا، میں تمہیں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ تم شہر چھوڑ کر چپکے سے کہیں اور چلے جاؤ، یہاں سے دور کسی دوسرے شہر. کیوں؟ میں نے پوچھا. اس لیے کہ یہاں تمہاری جان خطرے میں ہے. کیسے؟ میں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا. اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، منیر کہنے لگا. جس قدر جلد ممکن ہو یہ شہر چھوڑ جاؤ اور 2-4 دن اگر یہاں رہنا ہی ہے تو اس دوران اپنی رہائش کی جگہ تبدیل کرتے رہو. ایک رات سے زیادہ کسی جگہ قیام نہ کرنا اور رات کے وقت کہیں نہ جانا، نہ کسی سے ملو چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں. میں نے جس تباہی کو روکنے کی کوشش کی تھی وہ میری تباہی کے بعد بھی میرے بس میں نہیں رہی. یہ ہماری آخری ملاقات ہے. خدا حافظ. منیر کی پچکی ہوئی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ منہ پھیر کر چل دیا. میں نے اسے روکنا چاہا لیکن میری آواز حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی. وہ رات بھی میں نے جمیل کے گھر گزاری اور دوسرے دن جب میں کلینک پہنچا تو میں نے ایک پولیس کے سپاہی کو اپنا منتظر پایا. ہاں جی، کیا بات ہے؟ میں نے سپاہی کو مریض سمجھتے ہوئے پوچھا. جناب میں بیمار نہیں ہوں اور نہ ہی کسی مریض کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، سپاہی نے کہا. اچھا تو پھر؟ رات کو آپ کے گھر چوری کی واردات ہوئی ہے اور آپ کا بوڑھا ملازم قتل ہو گیا ہے. اس نے چور کے آگے مزاحمت کی ہوگی، سپاہی نے بتایا. اور چور؟ وہ فرار ہو گیا. یہ اطلاع ملتے ہی میں سپاہی کے ساتھ گھر پہنچا جہاں تھانے دار اور سپاہی پہلے سے موجود تھے. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میں گھر نہیں پولیس اسٹیشن آ گیا ہوں. گھر کی حالت کسی کباڑی کی اجڑی ہوئی دکان سے مختلف نہ تھی. کمروں میں ہر طرف چیزیں بکھری پڑی تھیں. فرنیچر اور کراکری میں سے کوئی بھی چیز سلامت نہیں تھی. دیواروں پر آویزہ تصاویر کے فریم اور شیشے توڑ کر تصویروں کو نکال کر پھاڑا گیا تھا. میرے تمام کپڑوں کی بھی یہی حالت تھی. ایک جوڑا بھی استعمال کے قابل نہ چھوڑا تھا اور فضل دین کی لاش بھی کمرے میں پڑی تھی. اس کی گردن پر پنجوں کے نشانات واضح تھے اور گلا بھی ایسے پھٹا ہوا تھا جیسے کسی کند آلے سے اسے کاٹنے کی کوشش کی گئی ہو. فضل دین کے قتل کے سلسلے میں پولیس کا یہ خیال تھا کہ چور نے اپنے تحفظ کی خاطر اسے قتل کیا ہے. نیز گلے پر کانٹے دار تار ماری گئی ہے. بظاہر یہ بات ٹھیک معلوم ہو رہی تھی لیکن میرے نزدیک ایسا نہیں تھا کیونکہ مکان میں کسی بھی جگہ خون کا دھبا یا نشان موجود نہیں تھا. میں نے جب تھانے دار کی توجہ اس جانب مبذول کرائی تو مجھے یہ کہہ کر خاموش کر دیا گیا کہ مجرم کوئی جنونی یا پاگل شخص ہے. اس نے فضل دین کی موت کے بعد خون کسی کپڑے وغیرہ سے صاف کر دیا تھا. بعض ایسے پاگل بھی تو ہوتے ہیں جنہیں خون دیکھ کر خوف آنے لگتا ہے. جیسے کوئی شخص پانی سے ڈرتا ہو، وہ بلندی پر اپنے اوسان بحال نہیں رکھ سکتا. لیکن اس صورتحال میں خون آلود کپڑا تو ملنا چاہیے تھا. اس واردات سے مجھے منیر کی باتیں یاد آ گئیں. اس نے صاف الفاظ میں مجھے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا کہ اب اس مکان میں قیام میرے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. جتنی جلدی ممکن ہو مجھے یہ مکان ہی نہیں
बल्कि शहर छोड़कर चला जाना चाहिए। मुनीर की वार्निंग का वाज़ेह मफहूम यह था कि मुजरिम गुज़िश्ता रात से मेरी तलाश में आया था, चोरी की नीयत से नहीं। मुझे घर में मौजूद ना पाकर उसने चीज़ों को तोड़ फोड़ कर अपना गुस्सा निकाला। तोड़ फोड़ की आवाज़ से फजलदीन की आंख खुल गई होगी और मुज़ाहमत की सूरत में मुजरिम ने उसे हलाक कर दिया। हालात के पेश नज़र मुझे फजलदीन के कातिल के बारे में कोई शक न रहा। यह काम मुनीर के चचा ही ने किया है। वो मरा नहीं, जिंदा है। उसने किसी खास मकसद के तहत मौत का ढोंग रचाया है, लेकिन मुझसे उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मेरे और उसके दरमियान अजनबियत की दीवार हाइल रही है। क्या वो 2 रातें पेशतर मेरी कार के नीचे कुचला जाने के बावजूद अभी भी नहीं मरा? मैं सोच में पड़ गया। वो यकीनन पागल है और ये फेल भी उसके पागलपन का नतीजा है। मुनीर ने अपने पागल चचा की देखभाल ही के लिए गांव में रिहाइश इख्तियार कर रखी है। पुलिस की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मैंने मकान को मुकफ्फिल किया और जाकर जमील को ताज़ा हालात से आगाह किया और उसके मशवरे पर अमल करते हुए रात मैंने एक होटल में गुजार दी। 2 दिन बाद मैं क्लिनिक में बैठा मरीजों को देख रहा था कि जमील मेरे पास आया। वो बहुत परेशान था। कैसे आना हुआ? खैरियत तो है? मैंने पेशावर डॉक्टर की तरह पूछा। गुज़िश्ता रात फजलदीन का कातिल दीवार फलांग कर मेरे घर में दाखिल हुआ, जमील बताने लगा। कुत्ते ने उसका इस्तकबाल किया और मेरी आंख खुल गई। इब्तिदा में कुत्ता हमला आवर होने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन दूसरे ही लम्हे खौफ से कांपते हुए दुम दबाकर एक तरफ हट गया। मुझे कुत्ते की बुज़दिली पर बहुत गुस्सा आया और सराने के नीचे से पिस्तौल निकालकर कातिल को डराने के लिए 2 फायर किए, जिस पर उसने तज़ीक आमेज कहकहा बुलंद किया। दूसरी मर्तबा मैंने उसके सीने का निशाना लिया। गोली ठीक निशाने पर लगी, मगर मेरी तरफ उसके बढ़ते कदम न रुके। मजबूर होकर मैंने आखिरी 3 गोलियां भी चला दीं। तमाम गोलियां उसके सीने को छेदती हुई पार निकल गईं, लेकिन उस पर कोई असर न हुआ। यह तो खुदा का शुक्र है कि फायरिंग की आवाज सुनकर ड्यूटी पर मौजूद सिपाही भागते हुए मेरी मदद को आ पहुंचे और हमसाए भी उनके साथ हो लिए। फजलदीन का कातिल पीछे हटता हुआ दीवार के साथ चिपक गया था। उसने हालात को मुखालिफ पाकर दीवार फलांग कर मकान की पिछली तरफ से भाग निकला। लेकिन वो कौन था? मैंने अपना शक दूर करने के लिए पूछा। मुनीर का चचा, जमील ने बताया। यह बात मेरी समझ में अब तक नहीं आई कि उसने मौत का ढोंग क्यों रचाया था। मैंने सवाल किया। ढोंग नहीं, हकीकत में वो मर गया था, जमील ने कहा। अब उसके जिस्म पर शैतानी कुव्वतों ने कब्जा कर लिया है। ये शैतानी कुव्वतें सारी जिंदगी उसके ताबे रही थीं। आखिरी उम्र में चचा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए उसने अजीब व गरीब वसीयत की थी। अफसोस उस वक्त हम हकीकत से बेखबर थे, वरना वसीयत पर अमल करते और हमें यह दिन देखना ना पड़ता। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, खुदा जाने अंजाम क्या होगा। तो क्या तुम्हारे ख्याल में मुनीर भी अपने चचा के साथ इस कारिस्तानी में शरीक है? मैंने पूछा। हाँ, शायद मुमकिन हो, जमील ने सोचते हुए कहा। या शायद इस तबाही से लोगों को बचाने के लिए गांव में क़याम किए हुए हो। तुम्हारा कहना दुरुस्त है, वरना वो मुझे खतरे से आगाह ना करता। मैंने जमील की राय से इत्तेफाक किया। अब हमें इस शहर में नहीं रहना चाहिए, जमील कहने लगा। पहले तो सिर्फ तुम्हें उससे खतरा था और अब वो मेरी जान के भी दर पे है। क्यों? इसलिए कि हम दोनों हकीकत से आगाह हो चुके हैं, जमील ने कहा। अब वो अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरों को लुक़मा अजल बनाएगा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मैंने तशवीश का इज़हार किया और फिर दोनों खामोश हो गए। हमारे लिए फौरी तौर पर शहर छोड़कर जाना मुमकिन नहीं था और न ही हम पुलिस को बता सकते थे, क्योंकि हमारी बात पर कोई भी एतबार नहीं कर सकता था, बल्कि उल्टा हमें ही पागल समझकर मजाक उड़ाया जाता। इसके बाद 3-4 माह तक कोई वाक़या पेश नहीं आया और न ही कोई गैर मामूली बात सुनने में आई, लेकिन हमारी हालत काबिल रहम थी। 2 दिन एक होटल में क़याम करते तो तीसरे दिन किसी दूसरे होटल में पना लेते। रफ्ता रफ्ता हम मुतमईन हो गए कि खतरा टल गया है, मगर ये हमारी खाम ख्याली थी। अचानक ही हालात ने पलटा खाया और एक रात में 2 जगह बिल्कुल एक से वाक़यात पेश आ गए। शहर में 3 बच्चे हलाक हुए और 2 आदमियों की लाशें गांव की आबादी से दूर खेतों में पड़ी मिली। उन सब के गले कटे हुए थे। अखबार में ये खबर पढ़ते ही हमारे पांव तले से जमीन निकल गई। हम दोनों इस बात पर मुत्तफिक थे कि इस ताज़ा वारदात में मुनीर और उसका चचा दोनों मुलव्विस हैं। ये कार्रवाई किसी एक की नहीं हो सकती। पुलिस इंतहाई कोशिश और दौड़ धूप के बावजूद मुजरिमों का खोज लगाने में नाकाम रही। वक्त गुजरता गया और लोग इस खौफनाक वारदात को भूल गए थे। एक बार फिर शोर पिपा हुआ। अखबारात ने 4 बच्चों की हलाकत के लिए पुलिस को खूब उछाला, मगर पुलिस भी क्या करती। मुजरिमों को गिरफ्तार करना किसी की भी बस की बात नहीं थी। मुजरिम रात की तारीकी में गांव के बजाय शहर में वारदात कर जाते
पुलिस को मजबूर होकर ज्यादा मुस्तैदी का मुजाहरा करना पड़ा, लेकिन मुजरिम उनसे कहीं ज्यादा होशियार थे। शुरू में तो चंद दिन खामोशी रही और फिर पुलिस के 2 सिपाहियों को रात को गश्त करते हुए उन्होंने हलाक कर दिया और फरार हो गए। इन हालात को देखते हुए मैंने खतरा मोल लेने का फैसला किया। कामयाबी की सूरत में सबका, पूरी नौ इंसानी का बचाव था और नाकाम होने की सूरत में मेरी जान चली जाती। एक दिन मैं जमील से मशवरा किए बगैर मुनीर से मिलने गांव चला गया। वो मुझसे बड़े तपाक से मिला, चाय पिलाई, मगर उसने खुद मेरे साथ चाय ना पी। हम बैठे गप्पे मारते रहे। अब वो बिल्कुल तंदुरुस्त ही नहीं, बिल्कुल अनार की तरह सुर्ख हो रहा था। न कमर खमीदा थी और न ही सर के बाल उलझे हुए और सफेद थे। वो क्लीन शेव था और बेहतरीन सूट पहने हुए था। मैंने घुमा फिरा कर बात की। मैं तुम्हारी सेहत के बारे में बहुत फिक्रमंद था, इसीलिए तुम्हें देखने चला आया। अब तुम्हें तंदुरुस्त देखकर बहुत खुश हुआ हूं। किससे इलाज करवाया है? चचा से, मुनीर ने जवाब दिया और मैं फिर परेशान हो गया। हाँ भाई, खूब याद दिलाया। जिस दिन मैं तुमसे मिलने आया था उसी रात चचा ने मेरे घर धावा बोल दिया। अच्छा फिर? मुनीर कुर्सी से उछलते हुए बोला। फजलदीन बेचारा मारा गया, और क्या बताऊं, मैंने कहा और मुनीर के चेहरे की तरफ देखने लगा, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। तुम यहां किस लिए आए हो? मुनीर ने सर्द आ भरते हुए कहा। मैं अब इन बातों से बेनियाज होता जा रहा हूं। मुनीर, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा। अच्छा चलो मेरे साथ शहर, वहां फिर तुम्हारी जिंदगी में तरतीब आ जाएगी। मेरा यहां रहना बहुत जरूरी है, मुनीर ने कहा। अगर मैं यहां से चला गया तो फिर यहां तकरीबन हर रात वारदात होने लगेगी। मुनीर इतना कहकर उठकर खड़ा हो गया, गोया मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। वो हस्बे आदत मुझे खुदा हाफिज कहने के लिए बाहर मेरे साथ गाड़ी तक आया और फिर इधर उधर देखकर मेरे कान में कहने लगा, चचा की वसीयत पर अमल करो। मैं इस अजियतनाक जिंदगी से उकता गया हूं। अगर चचा ने अपनी रिहाइश बदल ली तो कुछ ना हो सकेगा। वो यहां से करीबी पहाड़ियों में जाकर रिहाइश इख्तियार कर सकता है। अब मुझ में और उसमें थोड़ा सा फर्क रह गया है, इसलिए जल्दी करो, ताखीर खतरनाक है। इतना कहकर वो मकान में चला गया और मैं भी वापस शहर आ गया। जमील से मशवरा करके हम दोनों ने मकान को आग लगाकर जला देने का फैसला किया। पेट्रोल के 2 कैन मेरी गाड़ी की डिग्गी में भरे पड़े थे, लेकिन हम सख्त परेशान थे। दिन के वक्त लोगों की मौजूदगी में हमारे लिए कुछ करना मुमकिन नहीं था और नाकामी का भी अंदेशा था। पुलिस को एतमाद में लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। रात के वक्त मुनीर और उसके चचा की घर में मौजूदगी का पता चलाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था। अगर हम उन दोनों की घर से अदम मौजूदगी के दौरान आग लगाकर उनके इस ठिकाने को खत्म कर देते हैं तो दोनों का किसी महफूज जगह मुंतकिल होना ज्यादा खतरनाक साबित होने का अंदेशा था। आखिर हमने फैसला किया कि शाम के वक्त गांव की आबादी से हटकर किसी ऐसी जगह छुप जाएं और मकान की निगरानी करें जहां हमें कोई देख ना सके, और हम मौका मिलते ही पेट्रोल छिड़क कर मकान को आग लगाकर चलते बने। वो दिन हमने बड़ी बेचैनी से गुजारा और शाम होते ही तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक गांव रवाना हो गए। हमने कार को गांव से बाहर दरख्तों के झुंड के पीछे खड़ा किया और वहां कार में बैठे मकान की निगरानी करने लगे। लोग कामकाज से फारिग होकर घरों को जा रहे थे। गांव के बाजार की दुकानें भी बंद होने लगी थीं। फिर हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। वो वक्त हमारे लिए बड़ा ही कठिन था। एक एक पल सदी बनकर गुजर रहा था। खौफ के मारे हम दोनों बिल्कुल खामोश बैठे थे। तारीकी के गहरे होते ही हमने पेट्रोल से भरा हुआ कैन उठाया और मकान की समत चल दिए। हमारे दिलों की धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं और सर्दी के बावजूद पसीने में नहा गए थे। मकान की खिड़कियों, दरवाजों और दीवारों पर हमने हर जगह पेट्रोल छिड़का और फिर कार की तरफ भागते हुए हमने दिया सलाई जलाकर फेंकी तो हर तरफ आग ही आग भड़क उठी। सारा मकान चंद ही लम्हों में शोलों की लपेट में आ गया और हमारी कार तक पहुंचने से पहले ही आग के शोले आसमान तक बुलंद हो गए और इसके साथ ही धमाकों से 2-3 कैन बमों की तरफ फट गए जो हमने वहीं फेंक दिए थे। धमाकों की आवाज से भूचाल सा आ गया और गांव के लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, हर तरफ हंगामा था। लोग देख रहे थे। मुनीर और उसका चचा आग के अंदर दोनों चीखें मारते हुए मदद के लिए पुकार रहे थे। इस जहन्नुम की आग से उनको कौन बचाता? लोग हैरान थे कि मुनीर का चचा मरने के बाद कब्र से निकलकर जिंदा कैसे हो गया, लेकिन उन्हें हकीकत कौन बता सकता था।